أكبر الله أكبر۔ ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا تھا جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو رنج و غم میں مبتلا کر دیا تھا۔ خواتین و حضرات، آج اسی واقعے سے متعلق ایک اور خبر سامنے آئی ہے جس کو لے کر سوشل میڈیا پر بڑی تعداد میں تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ ناروے میں پیش آنے والا واقعہ ایسا تھا جس نے جہاں پر مسلمانوں کو پریشان کیا، ان کو غم میں مبتلا کیا، وہاں پر مسلم دنیا کا ایک ہیرو بھی ابھر کر سامنے آیا جسے سوشل میڈیا صارفین نے بڑی تعداد میں خراج تحسین بھی پیش کیا۔ خواتین و حضرات، ناروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا افسوسناک، دردناک اور دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا تھا جس کو لے کر نارویجن سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے پاکستان میں شدید احتجاج بھی کیا گیا۔ ناروے کے سفیر کو دفتر خارجہ بلا کر تمام تر معاملات پوچھے گئے اور اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا، اور اس کے دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہے پاکستان کے، اس کے مطابق قرآن پاک کی بے حرمتی سے 1.3 ارب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی اور آزادی اظہار کے نام پر ایسے اقدامات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور اسی حوالے سے نارویجن حکام کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آئندہ ایسے کسی بھی کام سے، ایسے کسی بھی سازش سے، ایسے کسی بھی مکروہ حرکت سے، بری حرکت سے آپ اپنے شہریوں کو مکمل طور پر بخیں۔ خواتین و حضرات، خیر اس واقعے کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک اسلام دشمن تنظیم کا وہاں پر ایک اجتماع ہو رہا تھا، اور اس اجتماع میں نعوذ باللہ قرآن پاک کو جلا کر بے حرمتی کرنے کی کوشش ہی کی جا رہی تھی کہ ایک مسلمان ہیرو نے فوری طور پر اس ملعون کو جھپٹا اور اس کو ایسا کام کرنے سے فوری طور پر روکا، اور وہ بہادر مسلمان ہمارا ہیرو ہے اور اسے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں اس کے پوسٹرز آویزہ ہیں۔ خواتین و حضرات، اس اسلام مخالف ریلی کو جو شخص لیڈ کر رہا تھا، وہ ملعون شخص جس پر مسلم نوجوان نے حملہ کر دیا تھا، اور وہ جو شخص تھا جس کا نام ملعون تھورس لارسن تھا، وہ اس وقت کس حالت میں ہے، کہاں پر ہے، کون سے ہسپتال میں زیر علاج ہے، اور اس کے ساتھ کیا واقعہ کیا گیا۔ ناروے کے سفیر کو دفتر خارجہ بلا کر تمام تر معاملات پوچھے گئے اور اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا، اور اس کے دفتر خارجہ کے جو ترجمان ہے پاکستان کے، اس کے مطابق قرآن پاک کی بے حرمتی سے 1.3 ارب مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی اور آزادی اظہار کے نام پر ایسے اقدامات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور اسی حوالے سے نارویجن حکام کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آئندہ ایسے کسی بھی کام سے، ایسے کسی بھی سازش سے، ایسے کسی بھی مکروہ حرکت سے، بری حرکت سے آپ اپنے شہریوں کو مکمل طور پر بخیں۔ خواتین و حضرات، خیر اس واقعے کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک اسلام دشمن تنظیم کا وہاں پر ایک اجتماع ہو رہا تھا، اور اس اجتماع میں نعوذ باللہ قرآن پاک کو جلا کر بے حرمتی کرنے کی کوشش ہی کی جا رہی تھی کہ ایک مسلمان ہیرو نے فوری طور پر اس ملعون کو جھپٹا اور اس کو ایسا کام کرنے سے فوری طور پر روکا، اور وہ بہادر مسلمان ہمارا ہیرو ہے اور اسے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں اس کے پوسٹرز آویزہ ہیں۔ خواتین و حضرات، اس اسلام مخالف ریلی کو جو شخص لیڈ کر رہا تھا، وہ ملعون شخص جس پر مسلم نوجوان نے حملہ کر دیا تھا، اور وہ جو شخص تھا جس کا نام ملعون تھورس لارسن تھا، وہ اس وقت کس حالت میں ہے، کہاں پر ہے، کون سے ہسپتال میں زیر علاج ہے، اور اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو جو سرکشی پر اترتے ہیں اور دین اسلام کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی بے حرمتی کرنے کی غرض سے کوئی قدم اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود انہیں مہلت دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی زمین پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نظام کے خلاف بات کرتے ہیں اور بے حیائی کے کام کرتے ہیں، مکروہ کام کرتے ہیں، جن کاموں سے منع فرمایا گیا ہے وہ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ تو رہا ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ انہیں خود مہلت دیتا ہے۔ اکثر ملحد لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے جب اتنا بڑا گناہ کیا تو اس کی پکڑ کیوں نہیں ہوئی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود مہلت دے رہا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی رسی دراز کی جاتی ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ تو زیادہ سے زیادہ آخر کیا کر لے۔ آخر ایک بندے کی اوقات کیا ہے، اس کے تو بس میں ہی کچھ نہیں، وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کیسے کر سکتا ہے؟ اگر وہ سرکشی پر اترا ہے اور وہ ایسے کام کر رہا ہے تو بھلا وہ کیا کر لے گا، کہاں تک چلا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی رسی خود دراز کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی رسی دراز کر دیتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، ایسے لوگوں کو مہلت مل رہی ہوتی ہے، لیکن جب ان کی پکڑ ہوتی ہے، جب ان کو پکڑا جاتا ہے، جب ان کا حساب کتاب ہوتا ہے تو اس وقت یہ پوری دنیا کے لیے نشان عبرت بن جاتے ہیں اور تمام انسانوں کے لیے محض ایک عبرت کا نشان ہی ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، خبریں اور اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ یہ ملعون لارنس تھارسن اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہے، کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ بری طرح سے جل چکے ہیں اور ہاتھوں کے جو اگلے حصے ہیں جس میں انگلیاں شامل ہوتی ہیں اور ہاتھوں کا جو پچھلا حصہ ہے وہ مکمل طور پر جل کر راکھ ہو چکا ہے اور یہ اس وقت شدید تکلیف میں ہسپتال میں زیر علاج ہے اور وہاں پر یہ اپنے قریبی تمام ساتھیوں کو یہی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، یہ میں کیا کر بیٹھا، مجھے ایسا کسی صورت نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کی چند تصویریں اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جس میں آپ اس کے جلے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اب بخوبی اس کے چہرے پر موجود جو ندامت اور تکلیف ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ شخص ایک باقاعدہ طور پر تنظیم چلایا کرتا تھا اور اس تنظیم کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا اور وہ کام یہ تھا کہ ناروے میں مسلمانوں کو تنگ کیا جائے اور ناروے میں دین اسلام کو داخل نہ ہونے دیا جائے۔ یہ ایسے ہی یہاں پر تقریب کا انعقاد کرتا تھا، یہاں پر محفلیں لگتی تھیں، یہاں پر ریلیاں نکالی جاتی تھیں اور ان کا مقصد صرف یہی ہوتا تھا کہ دین اسلام کی بات نہ ہو، دین اسلام کے بارے میں اگر کوئی لوگ یہاں پر بات کر رہے ہیں تو ان کو منع کیا جائے اور ایسی سرگرمیاں کی جائیں، ایسی حرکتیں کی جائیں جس سے لوگ جو ہیں وہ دین اسلام کے بارے میں بدگمانی ان کے دلوں میں پیدا ہو اور وہ دین اسلام کے قریب نہ جائیں۔ اور ایسی ہی ایک ایکٹیویٹی تھی جس میں اس نے نعوذ باللہ قرآن پاک کو آگ لگانے کی کوشش کی اور ایسی ہی اسلام مخالف ریلیاں یہ پہلے بھی نکالتا تھا۔ خواتین و حضرات، دلچسپ بات یہ ہے کہ ناروے کی پولیس نے اور انتظامی حکام نے اس شخص کو منع کر رکھا تھا اور اس کو کہا تھا کہ کوئی بھی ایسی سرگرمی نہ کرنا جس سے فساد پیدا ہو، لیکن یہ ملعون جو شیطانی کام کرنے میں ماہر تھا اور جس کو شاید سکون ہی تب ملتا تھا جب یہ شیطانی کام سر انجام دے لے، اس نے پولیس کی بھی نہ مانی، انتظامیہ کی بھی نہ مانی اور اس نے وہی کیا جو اس کے دل میں چل رہا تھا۔ اور خواتین و حضرات، اس کا کیا انجام ہوا آپ سب بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، یہ کوئی پہلا شخص نہیں جسے نشان عبرت بنایا گیا، بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو کہ نشان عبرت بنا دی گئی۔ ہم ہمیشہ ایسے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں جن میں انعامات بتائے جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جو کہ قرآن پاک کی نعوذ باللہ بے حرمتی کرنا چاہتے ہیں، دین اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کا سوچتے ہیں، ایسا گمان کرتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بدگمانی کرتے ہیں، ان کا انجام اس دنیا میں تو برا ہوتا ہی ہے، لیکن آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تفصیلی طور پر بتا چکا ہے۔ تو خواتین و حضرات، اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے پیارے ہیں، ان کو لازمی طور پر بتائیے کہ ایسے لوگ جو آپ کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے دماغ میں منفی باتیں بھرنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے دشمن ہیں، ایسے لوگوں کے جھانسے میں، ایسے لوگوں کی باتوں میں، ایسے لوگوں کے جال میں اپنے آپ کو کبھی مت ڈالیے گا، بلکہ جو حقیقت ہے، جو سچا رستہ ہے، قرآن پاک کی بتائی ہوئی جو بات ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دکھایا ہوا رستہ ہے، اس پر چلیے، اس پر عمل کیجئے تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ہی آپ انعام کے مستحق ٹھہریں، بلکہ ایسا نہ خدا نخواستہ ہو جائے کہ آپ سزا کے طور پر پیش کیے جائیں، آپ کو سزا دی جائے۔ تو خواتین و حضرات، یہ آج کی ویڈیو تھی، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، کامنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے اور یہ لازمی طور پر ہمیں بتائیے، لکھیے کہ دنیا میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا کی آخر وجہ کیا ہے اور اس اسلاموفوبیا کو پھیلانے کے پیچھے آخر کون سی طاقت
طاقتیں ہیں اور اس پر قابو کیسے پایا جا سکتا ہے۔ یہ بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے اور لوگوں کو بہت تکلیف ہے، جو اسلام دشمن ہیں ان کو یہ بات پسند نہیں، لیکن ہمارا تو کام ہے اچھائی پھیلانا، ہم تو ایسا کرتے رہیں گے۔ تو آپ کامنٹ سیکشن میں یہ ضرور لکھیں کہ اسلاموفوبیا کو ختم کرنے کی آخر کیا طریقہ کار اپنایا جا سکتا ہے کہ دنیا سے اسلاموفوبیا کو ختم کیا جائے۔